اگر زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو وہ جگہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ یہ پہاڑ انسان کو نہ چیلنج کرتا ہے، نہ بلاتا ہے، نہ روکتا ہے، یہ بس خاموش کھڑا رہتا ہے، اور انسان خود اپنی ضد، خواب اور غرور لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ضرور ہے، مگر اس کی اصل طاقت اس کی اونچائی نہیں بلکہ وہ خوف ہے جو یہ بغیر کچھ کہے انسان کے دل میں اتار دیتا ہے۔ نیپال اور چین کی سرحد پر موجود یہ پہاڑ صرف برف اور پتھر کا ڈھیر نہیں بلکہ یہ صدیوں کی قدرتی طاقت اور ہزاروں انسانی کہانیوں کی گواہ ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی موجودہ اونچائی تقریباً 8,849 میٹر ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ آج بھی زندہ ہے۔ زمین کی دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس، انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ، آج بھی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور اسی ٹکراؤ کی وجہ سے ایورسٹ ہر سال چند ملی میٹر مزید اونچا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جس پہاڑ کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پہاڑ خود بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مقامی تبتی لوگ اسے چومو لنگما کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دنیا کی ماں، اور نیپال میں اسے ساگر مادھا کہا جاتا ہے، یعنی آسمان کو چھونے والا سر، مگر مغربی دنیا میں اسے ایورسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایورسٹ کا موسم زمین کے کسی بھی عام علاقے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں سردی نہیں پڑتی، یہاں سردی حملہ کرتی ہے۔ درجہ حرارت -40 سے -60 ڈگری تک جا سکتا ہے، اور ہوائیں کبھی کبھی 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں۔ ان ہواؤں کے سامنے انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اگر ایک لمحے کے لیے توازن بگڑ جائے تو انسان سیدھا نیچے گہرائی کھائی میں غائب ہو سکتا ہے۔ ایورسٹ پر موسم سیکنڈوں میں بدلتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوہ پیما صاف آسمان دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور چند منٹ بعد خود کو ایک سفید جہنم میں پھنسا ہوا پاتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان بلندی کی طرف جاتا ہے آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ ایک خاص اونچائی کے بعد انسان ایسی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے جسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے۔ یہاں آکسیجن سطح سمندر کے مقابلے میں صرف 1/3 رہ جاتی ہے۔ اس حالت میں دماغ ٹھیک سے فیصلے نہیں کر پاتا، نظر دھندلانے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، اور انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایورسٹ پر سب سے زیادہ اموات اسی علاقے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں جسم کو بچانے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ایورسٹ کی چڑھائی کسی ایک دن کا کام نہیں ہوتی، یہ ایک لمبا، تھکا دینے والا اور عذاب توڑ دینے والا سفر ہوتا ہے۔ کوہ پیما ہفتوں تک بیس کیمپ میں رہتے ہیں تاکہ ان کا جسم بلندی کا عادی ہو سکے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مختلف کیمپس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پورے سفر میں سب سے خطرناک جگہ کھمبو آئس فال ہے، جہاں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہاں نہ چیخ کام آتی ہے نہ دعا، اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تو انسان چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1953 میں وہ سال تھا جب پہلی بار انسان نے ایورسٹ کی چوٹی کو چھوا۔ سر ایڈمنڈ ہلیری اور ٹینزنگ نورگے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے دنیا کی چھت پر قدم رکھا۔ اس دن کے بعد ایورسٹ صرف ایک پہاڑ نہیں رہا بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک خواب بن گیا۔ ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جان، پیسہ اور عزت داؤ پر لگا کر یہاں آتے ہیں، مگر ایورسٹ کسی کو ضمانت نہیں دیتا کہ وہ واپس جائے گا۔ ایورسٹ کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہاں مرنے والے اکثر وہیں رہ جاتے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے لاشیں گلتی نہیں بلکہ برف میں جم جاتی ہیں۔ انہیں نیچے لانا اتنا مشکل اور خطرناک ہوتا ہے کہ اکثر کوہ پیما مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ لاشوں کو وہیں چھوڑ دیں۔ کچھ لاشیں تو اتنی مشہور ہو چکی ہیں کہ وہ راستوں کی نشانی بن گئی ہیں۔ ایک لاش جسے گرین بورڈز کہا جاتا ہے برسوں سے کوہ پیما کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اور یہ حقیقت انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ یہاں پر ریسکیو کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اتنی بلندی پر ہیلی کاپٹر کام نہیں کر پاتے، اور انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کو اٹھا کر نیچے لے کر آئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوہ پیما کسی زخمی یا مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر بھی آگے بڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ رکنے کا مطلب 2 جانوں کو ضیاء کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں
जहां इंसान को अपनी इंसानियत और अपनी जान में से एक किसी को चुनना पड़ता है। वक्त के साथ एवरेस्ट एक चैलेंज से ज़्यादा एक कमर्शियल मुहिम बन चुका है। आज अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप गाइड, ऑक्सीजन सिलेंडर और सहूलियात के साथ एवरेस्ट पर जा सकते हैं। एक चढ़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक कमर्शलाइजेशन की वजह से एवरेस्ट पर भीड़ बढ़ गई है और कई बार ऐसा होता है कि लोग चोटी के करीब लाइन में खड़े रहते हैं, इस इंतज़ार में कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिस्म टूट जाता है और इंसान वहीं दम तोड़ देता है। एवरेस्ट अब खुद भी खतरे में है। कचरा, खाली सिलेंडर, टूटे हैमे और इंसानी फुजला बर्फ़ के नीचे जमा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रही है और वो लाशें और राज सामने आ रहे हैं जो दहाइयों से छुपे हुए थे। एवरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिद का बोझ उठाते उठाते थक रहा है। बहुत से कोहपेमा बताते हैं कि एवरेस्ट पर उन्हें अजीबोगरीब तजर्बात भी हुए हैं। किसी को लगता है कोई साथ चल रहा है, किसी को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई अपने आप से बातें करने लगता है। ये सब ऑक्सीजन की कमी और शदीद जहनी दबाव का नतीजा होता है, मगर इस लम्हे इंसान के लिए ये सब बिल्कुल हकीकत बन जाता है। आज भी एवरेस्ट वहीं खड़ा है, खामोश, मजबूत, बेहस। इंसान आता है, अपनी हद आजमाता है और या तो वापस जाकर कहानी सुनाता है या खुद एक कहानी बन जाता है। एवरेस्ट हमें ये नहीं सिखाता कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाता है कि कहाँ रुक जाना अक्लमंदी है। हर ऊंचाई फतेह के लिए नहीं होती। कुछ ऊंचाइयाँ सिर्फ ये बताने के लिए होती हैं कि इंसान कुदरत के सामने कितना बेबस है।